کریمہ بے بخشائے ورحالمہ یست مسیر کمند ہوا بعد از حمد و صلات درود و سلام آقا دو جہاں محبوب سید سروراں ہادی کل محبوب کل سید الانام تیرے اور میرے لجپال نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کی پاک مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العالمین نے انسان کو تخلیق فرمایا، پیدا کیا، اور انسان کے پیدائش کے مقاصد کو بھی اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا، اور ایک نہیں کئی مقامات پر بیان کیا۔ اور انسان کی تخلیق اور اس کے بعد اس نے کرنا کیا ہے، اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اس کو بھی بیان کیا۔ انسان کی زندگی دو باتوں اور دو مقام کے درمیان ہے، ایک اس کی پیدائش ہے اور دوسری اس کی موت ہے۔ موت اور پیدائش کے درمیان جو زمانہ انسان پہ گزرتا ہے اس کو زندگی کہتے ہیں۔ وہ زمانہ ایک دن گزرے یا ایک گھنٹہ گزرے یا 100 سال گزرے، اور یہ اس اللہ کے علم میں ہے۔ اور انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم اب اپنے اس رب کی عبادت کرو جس اللہ نے تمہیں ایک جان، ایک نفس سے پیدا کر دیا، ساری کائنات کو جناب آدم علیہ السلام سے پیدا فرما دیا۔ یہاں اللہ نے اپنی توحید اور انسان کو اس کی تخلیق کا اصل مقصد بتایا ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والا حقیقت میں کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ پیدا اس نے کس واسطے سے کیا؟ من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ پیدا کیوں کیا؟ اس لیے کہ تم اس رب کی عبادت کرو، اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جاؤ، سر تسلیم خم کرنے والے بن جاؤ۔ اور یہی بات قرآن پاک میں دوسرے مقام پر فرمایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے جو موت اور زندگی، دو باتوں کو جو تخلیق کیا ہے، ان دو باتوں کو جو پیدا کیا، موت کو اور زندگی کو، خلق الموت والحیات، جس کو حیات ملنی ہے اس کو موت بھی آنی ہے، جس کو زندگی ملنی ہے اس نے ایک دن مرنا بھی ہے، جو باقی ہے اس نے فنا بھی ہونا ہے، کیونکہ ایک دن تو ایسا بھی آئے گا، کل فان علیہا ویبقی وجہ ربک ذو الجلال، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، صرف ایک اللہ کی ذات ہوگی۔ فنا ہر چیز کو ہے۔ اور انسان کو کہا کہ خلق الموت والحیات، موت کو پیدا کیا اور زندگی کو کس لیے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ آج کے دور میں انسان افراتفری میں ہے، اور ہر کوئی اپنی زندگی کے مقصد کا تعین کرتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے جی۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں، دنیا میں آنے کا میرا مقصد یہ ہے میں بڑے بڑے محلات بنا لوں، انجینئر بن جاؤں، ڈاکٹر بن جاؤں، اپنا ایک نام اور مقام میرا ہو۔ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ زندگی اس لیے ملی ہے کہ اپنی مرضی سو، اپنی مرضی اٹھو، اپنی مرضی سے کھائیں، عیاشی، فحاشی اور یعنی، شراب، کباب،
زندگی کا مقصد ہو، بس ٹھیک ہے ایک دن مر جانا ہے، جو 4 دن ملے ہیں عیش کے ساتھ گزارے۔ تعین وہ بھی بندہ کر رہا اپنی زندگی کا، تعین وہ بھی کر رہا ہے کہ جو یہ 4 دن کی زندگی ہے، ایک دن مر جانا ہے، محلات بنا جاؤں، حلال اور حرام کی تمیز مٹا کر، مقصد تو وہ بنا رہا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو دنیا میں آیا ہے، زندگی جو ملی ہے، وہ ہر وقت اس غور و فکر، تدبر، سوچ کے اندر ہے کہ موت ہے، اگلے لمحے مر جانا ہے، مر جاؤں گا، ایسا کوئی کام کر لوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ سے کوئی میرا رب ایسا کام لے لے کہ جس سے میرا مالک راضی ہو جائے، میری قبر کی اور حشر کی منزلیں آسان ہو جائیں۔ یہ بھی لوگوں کا ایک مقصد و تعین ہے۔ قرآن پاک نے بھی اس کو بیان کیا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی کا جو ایک ٹوٹا ملا ہے، انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کو رکھ دیا ہے۔ خواہشیں نفسیات بھی رکھ دی ہیں، اس کی نفسانی خواہشات ہیں، انسان کے اندر ہے، اس کے اندر غصہ ہے، عقل ہے، سوچنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے عقل ہے، مادہ پرستی ہے، یہ انسان کے اندر ہے۔ اور پھر انسان کو اتنا با اختیار بنا دیا، اتنے اختیار دینے کے باوجود اتنا با اختیار بنایا کہ تو نے خود منتخب کرنا ہے، تیرے سامنے حق اور سچ کے راستے بڑے واضح کر دیے ہیں۔ اب عقل دی ہی اس لیے ہے انسان کو کہ وہ اپنی عقل کے ساتھ اس فیصلے، اس راستے کا انتخاب کرے جو راستہ اس کو اللہ تک لے جائے، اور اس کا بتا بھی دیا کہ لیبلوکم، موت اور زندگی اس لیے لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزما لے، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، تمہیں آزمائے۔ اور اللہ فرماتا ہے میں بندے کو آزماتا ہوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ۔ اللہ بندے کو آزماتا ہے، مگر وہ بندہ جو آزمائش کے اندر پورا اتر جائے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، ہر مصیبت میں ثابت قدم کھڑا رہے، ایک لمحہ بھی ڈگمگائے نہیں۔ تندرستی ہے پھر بھی کہا اللہ تیرا شکر ہے، اگر بیماری آئی ہے تو شکوہ شکایت کوئی نہیں کیا، کہا مالک تیری مہربانی ہے۔ رزق وافر ملا ہے، بہت ساری دولت ہے، پھر بھی کہا مالک تیری عطا ہے۔ اور کھانے کو ایک لقمہ بھی نہیں، پھر بھی کہا مالک تیری مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اولاد، بیٹے بیٹیاں کثیر تعداد میں ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ہے۔ اور رب نے اولاد جیسی نعمت دی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں، شکوہ پھر بھی نہیں، پھر بھی کہا مالک تیری اگر مرضی یہی ہے تو ٹھیک ہے۔ اور اولاد دے کر واپس لے لی، شکوہ پھر بھی نہیں۔ یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ اللہ ضرور آزماتا ہے، چیزوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، رزق کی کمی سے، اولاد کی کمی سے، جانوں کی کمی سے۔ اور فرمایا جو اس آزمائش میں پورا اترے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کر جائے اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، بڑی اس کے لیے خوشخبری ہے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ جو بھی کچھ ہوا ایک ہی جملہ کہا، مالک تیرا تھا، تیرے لیے ہے سارا کچھ۔ اسی بات کو قرآن نے وہاں جا کے بیان کیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کو وہاں جا کے بیان کیا، خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ۔
موت اور زندگی کا مقصد یہ ہے اللہ تمہیں آزما لے. کس چیز سے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آزمائش کس چیز کی ہے؟ ایکم احسن عملا. زندگی کے اس حصے میں